پرانے زمانے کی بات ہے، کسی کانپور گاؤں میں آسیہ نام کی عورت اپنی دو بہوؤں یاسمین اور سمینا کے ساتھ رہتی تھی۔ یاسمین اور سمینا کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے باوجود وہ دونوں بے اولاد تھیں۔ اپنے دونوں ہی بیٹوں کے بے اولاد ہونے کی وجہ سے آسیہ بہت زیادہ پریشان رہتی۔ اس نے اپنی بہوؤں کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن اسے یاد آتا ہے کہ اسے کسی نے کسی پیر کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ اپنی بہوؤں کو اس کے پاس لے جائے، ہو سکتا اس نیک بندے کی دعا سے کوئی فرق پڑ جائے۔ اس طرح آسیہ اپنی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کے اس پیر بابا کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ میری بہوؤں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، جس پر وہ پیر بابا کہتا ہے میں ان دونوں کے لیے دعا کروں گا اور ان دونوں کو ایک اور کام کرنا ہوگا۔ انہیں ساتھ کے ہی گاؤں میں جانا ہوگا اور وہاں ایک آم کا درخت ملے گا جس پر سے پکے ہوئے آم اتار کے انہیں کھانے ہوں گے۔ آسیہ کو آم والی بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن اس کے پاس پیر کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ تینوں اس دوسرے گاؤں کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ دوسرے گاؤں میں پہنچنے کے بعد یاسمین دور سے ہی ایک پیڑ دیکھتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے ماں جی وہ رہا آم کا پیڑ، یہ یقیناً وہی آم کا پیڑ ہے جس کا پیر صاحب نے ہم سے ذکر کیا تھا۔ جس پر اس کی ساس کہتی ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو ہمیں اس پیڑ کے پاس چلنا چاہیے۔ اس طرح وہ تینوں اس پیڑ کے پاس جاتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے اوپر سارے ہی آم کچے ہیں اور صرف 2 آم پکے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی ایک آم ثابت ہوتا ہے اور دوسرا آدھا ہوتا ہے۔ دونوں کو چونکہ پیر نے پکے ہوئے ہی آم کھانے کے لیے کہا تھا، اس لیے یاسمین فوراً سے وہ پکا ہوا ایک ثابت آم اتار کے کھا لیتی ہے اور سمینا دوسرا بچا آدھا آم کھا لیتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آسیہ کی دونوں بہوؤں کے گھر 2 پیارے بچوں کا جنم ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، لیکن ایک پریشانی ابھی بھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ سمینا کا بچہ عام بچوں کے مقابلے میں پیدائش سے ہی سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دن یاسمین سمینا سے کہتی ہے ارے بھابھی یہ کیا آپ نے انسان کا بچہ پیدا کیا ہے یا کسی بلی کا؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے وہ جو آدھا آم کھایا تھا نا، اسی وجہ سے آپ کا بچہ بھی آدھا ہی پیدا ہوا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی آپ سیکنڈ پارٹ میں دیکھ سکیں گے، اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔